أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا، اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اسے نہیں معلوم تھا. بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے. بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندے ہدایت پر ہوں یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یاد رکھو اگر وہ روکنے سے بعد نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. جھوٹے اور خطا کار کی پیشانی کے بال. پھر وہ اپنے ہم نشینوں کو بلائیں، ہم بھی اپنے لاد فرشتوں کو بلاتے ہیں. اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ برحق ہے اور بے نیاز ہے. اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد، اور نہ اس کا کوئی کف اور ہمسر ہے. صدق اللہ العلی العظیم. مصائب کی بند پیش کر رہے ہیں. سماعت فرمائیں. رخصت کو آئے خیمے میں جب شاہ کربلا تو بنت علی نے جوڑ کے ہاتھوں کو دی صدا. زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. ہے زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. اماں کہیں گی دیکھ کے چہرہ لہو بھرا زینب نے کیا
خیال نہیں رکھا بھائی کا، زینب نے کیا خیال نہیں رکھا بھائی کا، چادر سے صاف کر لوں جو چہرہ تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، زینب غریب ہو گئی کچھ بھی نہیں بچا، لاشیں اٹھا کے اونو محمد کے میں ذرا، لاشیں اٹھا کے اونو محمد کے میں ذرا، ایک بار پھر اتار لوں صدقہ تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، جانے نہ دیتی برچھیوں والوں میں کبھی، وہ ماں ہے اور کنیز ہوں بھیا میں آپ کی، رن میں بلا رہی ہے جو زہرا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، روکوں گی پھر نہ آپ کو وعدہ رہا میرا، نزدیک ہے یہاں سے نجف شاہ کربلا، نزدیک ہے یہاں سے نجف شاہ کربلا، آ جائے میرے پاس جو بابا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، کرنی ہے جنگ آخری بھیا بہن نثار، خون بہ رہا ہے کیسے چلائیں گے ذوالفقار، خون بہ رہا ہے کیسے چلائیں گے ذوالفقار، ارے بازو کا زخم باندھ دے بہنا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے۔ آخری بند ابھی مکہ سماعت فرمائیں کہ زندہ میں ہم جو قبر سکینہ بنائیں گے، کیا آپ لے کے غازی کو اس وقت آئیں گے، کیا آپ لے کے غازی کو اس وقت آئیں گے، کر لیجئے بہن سے یہ وعدہ تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے۔ کیسے بیاں ہو میر تکلم وہ بے کسی، یہ کہہ کے بنت فاطمہ خاموش ہو گئی،
وعدے میں دیر ہوتی ہے اچھا تو جائیے سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے ہائے زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. تو آپ لگا مروا ہوں. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. عشر مجالس کی آج چوتھی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ مصلحین کے صفات کو بیان کر رہا ہے. جو لوگ سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے یہاں کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات التائبون، وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کریں. العابدون، صرف اور صرف ایک خدا اور وہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. الحامدون، اور خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کسی اور کی حمد و ستائش نہ کرتے ہوں، صرف اور صرف اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا کرتے ہوں. چوتھی صفت یہ بتائی السائحون، کائنات کے ذرے ذرے میں وہ خدا کو دیکھتے ہوں اور کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں خدا تک پہنچاتا ہو. پانچویں بات الراکعون، رکوع میں جا کر وہ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ خدا جو عظیم ہے میں اس خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں. اور سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا اللہ ہر کمی سے پاک و پاکیزہ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی نقص پایا جاتا ہے. وہی بلند و بالا خدا ہے، میں اس اعلیٰ خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں. ان 6 صفات پہ فائز ہونے کے بعد، یعنی تائب بننے کے بعد، عابد پروردگار بننے کے بعد، حامد الہی بننے کے ساتھ ساتھ اور ذرے ذرے میں خدا کی جلوہ نمائی دیکھنے کے ساتھ
رکوع کرنے والے ہوں اور سجدے الہی بجا لانے والے ہوں، جب ان 6 صفات کے مالک بن جائے انسان، پھر وہ سماج میں اصلاح کی کوشش کرے گا، پھر وہ سماج اور معاشرے میں بدلاؤ کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے قرآن نے ان 6 باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ ایسے لوگ سماج اور معاشرے میں امر بالمعروف کریں گے اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے صلوات پڑھیں، خود سید الشہداء نے اپنے آپ کو اپنے قول میں کہا ہے کہ میں مصلح ہوں، میں نکلا ہی اس لیے ہوں تاکہ سماج اور معاشرے کی اصلاح کر سکوں، میں نکلا ہی اس لیے ہوں تاکہ اچھائیوں کو پھیلا سکوں، میں نے مدینہ چھوڑا ہی اس لیے تاکہ برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ بس حسین مصلح اعظم ہے، لیکن مصلح بننے کے لیے خیر خواہ ہونا ضروری ہے۔ سید و سالار ہیں حسین، حسین ناصح و خیر خواہ ہیں، حسین صالح ہیں، اور جہاں حسین صالح ہیں، جہاں حسین مصلح ہیں، وہیں کے اوپر حسین محبوب خلائق ہیں، اور جہاں حسین محبوب خلائق، صرف حسین سے بشریت محبت ہی نہیں کرتی ہے، حسین فرزند رسول بھی ہیں، حسین قرآن کا اعتبار بھی ہیں، اور حسین امت کے بازو ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وقت کے امام زیارت ناہیہ میں جب سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، پنکھا ہٹا، جب سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ فرمایا، ہمارے زمانے کے امام نے تو فرمایا کنتا للرسول ولدا، حسین آپ فرزند رسول ہیں۔ ہر انسان کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، مگر نبی گرامی کی نسل بیٹی سے چلی ہے۔ کنتا للرسول ولدا، یہ وقت کے امام نے کہا اے حسین آپ فرزند رسول ہیں، یہ پہلی بات۔ وللقرآن سندا، یعنی اگر آپ قرآن کا جو معنی آپ بیان کریں گے اسی معنی کا اعتبار ہوگا، آپ اعتبار قرآن ہیں، آپ سند قرآن ہیں۔ وللامت اسدا، اور حسین امت کے بازو کو کہا جاتا ہے، حسین امت کی قوت کو کہا جاتا ہے۔ اس حسین کے عظیم یادگار انقلاب کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے، لہٰذا گفتگو جہاں تک کل پہنچی تھی اسی کے آگے سے آج گفتگو شروع کر دوں گا۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سن 1 عام الفیل میں پیدا ہوئے، 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، 8 برس کے ہوئے تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا، 12 برس کے ہوئے تو شام کا پہلا سفر، 20 برس کے ہوئے تو حلف الفضول، 25 برس کے ہوئے تو پھر شام کا دوسرا سفر، اور سفر سے واپسی کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی ہے، اور جب نبی گرامی 30 برس کے ہوئے تو خانہ کعبہ میں مولا کی ولادت ہے، اور جب 35 برس کے ہوئے تو حجر اسود کو نصب کیا، جب 40 برس کے ہوئے تو مبعوث برسالت ہوئے، جسے بعثت کہا جاتا ہے۔ بعثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو پیغام ابھی خاموش سیرت کے ذریعے سے آپ پہنچا رہے تھے، اب اسے آپ اپنی زبان کے ذریعے سے پہنچا دیجئے۔ اچھا، 27 رجب سن 40 عام الفیل کو اللہ کے نبی مبعوث برسالت ہوئے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیتیں جو ہمارے اور آپ کے نبی پہ اتری ہیں وہ سورہ اقرا کی 5 آیتیں ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اچھا، یہ 5 آیتیں اتری ہیں، پیغام کیا تھا نبی کا؟ میسج کیا تھا جسے زبان سے بیان کرنا تھا؟ اسے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میسج یہ تھا کہ دیکھو، صرف قادر مطلق خدا کی بارگاہ میں سر جھکے گا
اور غیر اللہ کی پرستش قابل قبول نہیں ہے. یعنی اگر سر جھکے گا تو صرف اور صرف خدا کی بارگاہ میں جھکے گا. غیر خدا، چاہے وہ چاند ہوں، سورج ہوں، ستارے ہوں، دریا ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، کسی بھی مخلوق کی پرستش اور عبادت نہیں کی جائے گی. اور نہیں اس انسان کے سامنے سر جھکے گا جو انسان خدا کے مقابل میں اپنی ہیبت کو جتانا چاہتا ہے، یا انسانیت کا سر اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے. کسی نہ انسان کے سامنے انسان کا سر جھکے گا، نہ غیر انسان دریا، درخت، سورج اور ستارے کے سامنے سر جھکے گا. صرف انسان کو خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے. اسی کو توحید کہا جاتا ہے. ایک خدا کا کلمہ پڑھنا ہے، ایک خدا کی عبادت کرنا ہے، اور ایک خدا سے محبت کرنا ہے. یہ پیغام تھا. پس اسلام یہاں سے عام الفیل ختم ہوا. اب بعثت کا زمانہ شروع ہو جائے گا. بعثت کے پہلا سال، بعثت کا دوسرا سال، بعثت کا تیسرا سال، 3 سال تک اسلام کی تبلیغ سری طور پہ ہوتی رہی، مخفی طور پہ ہوتی رہی. اس میں تقریباً 50 لوگ اسلام کو قبول کیا ہے. اس کے بعد بعثت کے چوتھے سال واقعہ ذوالعشیرہ، جس میں گھر والوں کو دین بتایا گیا، اولاد عبد المطلب کو جمع کر کے یہ دین بتایا گیا. اس میں جس نے سب سے پہلے نصرت دین الہی کا وعدہ کیا وہ کوئی اور نہ تھا، وہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. 14 برس کا سن ہے جس میں اللہ کے نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مولا کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ دین کی اشاعت کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں مدد کروں گا. بس پہلی بات گھر کو دعوت، اس کے بعد گھرانے کو. اب مجمع عام میں پہلی تبلیغ اسلام کی، وہ بھی بعثت کے چوتھے سال ہے. وہ بھی کب ہے؟ بعثت کے چوتھے سال ہے. مجمع عام میں دین اسلام کی تبلیغ. توجہ کریے گا، وہ کون سا پیغام تھا جس کی بنیاد پہ سارے عرب، جسے قریش کہا جاتا ہے، نبی گرامی کے دشمن ہو گئے؟ وہ پیغام آخر کیا تھا؟ کوہ صفا، اگر یہاں کے اوپر کعبہ ہے تو 2 پہاڑیاں ہیں. ایک پہاڑی کو صفا کہا جاتا ہے اور دوسری پہاڑی کو مروہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی کوہ صفا پہ گئے اور سارا مجمع خانے کعبہ کے آس پاس تھا. کوہ صفا پہ جانے کے بعد اللہ کے نبی نے اس مجمع کو خطاب کر کے کہا، یہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم نے آپ کی زبان سے سچ کے سوا کچھ دوسری چیز سنی ہی نہیں، جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے. اب یہاں کے اوپر اسلام کا جو کھلم کھلا اور مجمع عام میں جو پیغام پہنچایا گیا وہ پیغام کیا تھا؟ اس پیغام کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ادعوکم، نبی گرامی نے کہا یا معاشر العرب، یا معاشر قریش، ادعوکم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ. میں تم سب کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ایک خدا کو مانو اور خدائے وحدہ لا شریک کا عقیدہ رکھو کہ ہمارا خالق و مالک وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ یگانہ ہے، وہ اکیلا خدا ہے. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، وَإِنِّي رسول اللہ، اور مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرو. یہ 2 باتیں. تیسری بات وَأَمُرُكُمْ بِخَلْعِ الْأَنْدَادِ وَالْأَصْنَامِ، اور دیکھو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے جیسے مجبور و محتاج کو اپنا خدا نہ مان لینا، یا بے جان چیزوں کو اپنا خدا نہ مان لینا، جس کے اندر نہ جو تمہیں نقصان پہنچا سکے نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکے. کسی اور کے سامنے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ دیکھو چاند کو اپنا خدا نہ مان لینا، دریا کو اپنا خدا نہ مان لینا. غیر خدا کو چھوڑ کے
کسی دوسرے کے سامنے سر نہ جھکانا، صرف ایک خدا کو ماننا۔ اگر تم نے صرف ایک خدا کو مانا تو پورے عرب پہ تم حکومت کرو گے، اور اتنی نہیں، پوری دنیا تمہاری فرما بردار ہوگی۔ اگر تم نے پیغام توحید کو سمجھ لیا اور اس بات کو سمجھ لیا کہ خالق ایک ہے، اسی ایک خدا کی عبادت کرنا ہے، اسی یگانہ خدا کی بارگاہ میں سر نیاز جھکانا ہے، اسی واحد خدا سے محبت کرنا ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ بعثت کے چوتھے سال۔ اچھا، اس میں مشکل کیا تھی؟ قریش تو 365 خدا کو مانتے تھے، مشکل یہ تھی کہ دین کہہ رہا تھا کہ باطل خدا کو انکار کرو، خدائے حق کو قبول کرو۔ مشکل یہاں کے اوپر تھی۔ اگر دین یہ کہتا کہ اپنے خداؤں کے ساتھ ایک اور خدا بڑھا لو تو وہ بڑھا لے تو اس میں کوئی مشکل نہیں تھی، پر مشکل یہ تھی کہ جنہیں تم اپنا خدا تسلیم کرتے ہو، جو باطل خدا ہیں، ان سب کا انکار کرو، اور انکار کرنے کے بعد وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کرو۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، اب جب بات آئی کہ اب توجہ کریے گا، یہ جتنے قریش تھے ان کے آباء و اجداد کوئی کھجور کا بت بنا کے اس کو خدا مانے ہوئے تھا، اور جب وہ بھوک لگتی تھی تو اسی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خدا کو کھا لیتا تھا۔ تو یہ قریش کو بڑی کھلی بات کہ اللہ کا نبی جو دین اسلام لے کر آیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا تو فقط ایک ہے، معبود برحق تو ایک ہے، اسی کی عبادت ہونا چاہیے، اسی کے بارگاہ میں سر نیاز خم ہونا چاہیے۔ سنیے گا، تاریخ میں ابو سفیان ایک نام ہے، ایک نام ہے عتبہ، ایک نام ہے شیبہ، ایک نام ہے ولید ابن مغیرہ۔ ابو سفیان کسے کہا جاتا ہے؟ یزید کے دادا کو ابو سفیان کہا جاتا ہے، معاویہ کے باپ کو ابو سفیان کہا جاتا ہے، ہندا کے شوہر کو ابو سفیان کہا جاتا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی، یعنی ابو سفیان یزید کا دادا، امیر شام معاویہ کا باپ اور ہندا کا شوہر ہے۔ عتبہ کون ہے؟ ہندا جگر خار کا باپ ہے عتبہ۔ شیبہ کون ہے؟ ہندا کا چچا ہے۔ جب پیغام اسلام، کربلا کو سمجھنے کے لیے تاریخ پیغمبر اسلام کو سمجھنا پڑے گا۔ جب نبی نے مجمع عام میں یہ پیغام سنایا، کون سا پیغام؟ کہ خدائے برحق صرف ایک ہے، صرف خدائے برحق ایک ہے، تو عتبہ کون ہے؟ ہندا کا باپ۔ شیبہ کون ہے؟ ہندا کا چچا۔ ابو سفیان کون ہے؟ یزید کا دادا، معاویہ کا باپ۔ عتبہ، شیبہ، ابو سفیان حضرت ابو طالب کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ بتاتا ہے، ہمارے خداؤں کو غلط کہتا ہے۔ توجہ کریے گا، یہ کیا تھے؟ انہی سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے نا، انہی سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے اور اس کو منع کریے کہ ایسی باتیں نہ کہے، یا اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو کبھی تو حضرت ابو طالب انہیں ٹال دیتے تھے، اور ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر سے آ کے کہا کہ ابو سفیان ایسا کہتا ہے، عتبہ اور شیبہ و ولید ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے حضرت ابو طالب سے کہا، اے میرے چچا، اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، اور یہ مجھ سے یہ کہیں کہ میں اسلام کی تبلیغ نہ کروں، میں خدائے وحدہ لا شریک کی تبلیغ نہ کروں، تو خدا کی قسم میں باز آنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ خود خدا اس فرض کو پورا کرے گا، یا اسی راہ میں میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ یعنی پیغام توحید کو پہنچانے میں میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ کتنی پیاری بات کہی ہے، نقش توحید کا ہر آن بنانے والے، پیکر شرک کو ایمان بنانے والے، نقش توحید کا ہر آن بنانے والے، پیکر شرک کو ایمان بنانے والے، حسن تعمیر محمد کو پوچھے شاکر، حسن تعمیر محمد کو نہ پوچھے شاکر،
یہ ہیں انسان کو انسان بنانے والے، یہ ہیں انسان کو انسان بنانے والے۔ ایک بات آپ سے پوچھوں، یہ بتائیے اگر نبی نے آ کے نہ بتایا ہوتا کہ خالق و مالک وحدہ لا شریک ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، اسے آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، وہ مکان نہیں رکھتا ہے، وہ کسی جگہ حلول نہیں کر سکتا، اگر میرے نبی نے نہ بتایا ہوتا تو ہم حقیقی خدا اور یہ مجازی خدا میں فرق نہ کر سکتے تھے۔ یہ کس نے ہمیں بتایا کہ درخت خدا نہیں ہو سکتا، دریا خدا نہیں ہو سکتے، چاند و ستارے خدا نہیں ہو سکتے؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ۔ اب جب نبی نے کہا کہ خدا ایک ہے اور جو کچھ اس خدا کے علاوہ ہے سب کا سب باطل ہے، سب کا سب باطل ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے قریش نے نبی گرامی کو ستانا شروع کیا۔ ابو طالب کے پاس آ کے کہا کہ اگر یہ نہ رکے تو دیکھیے یا تو ان کو روکیے، وگرنہ اگر نہیں رکتے تو ہم کو اجازت دیجئے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ پہلی بات۔ مگر میرا نبی تو اپنی راہ میں جب گامزن تھا تو میرے نبی کے قدم پیچھے نہ ہٹ رہے تھے۔ اے چچا یہ سورج لا کے رکھ دیں، مگر پھر بھی میں اپنے مقصد سے ہٹ نہیں سکتا ہوں، میرے قدم پیچھے نہ بڑھیں گے، آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ پہلی بات۔ یہ بعثت کے چوتھے سال مجمع عام میں اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے۔ اچھا، ابو طالب کے پاس آ کے کہتے تھے ان کو روکیے، پیغمبر نے کہا میں رکنے والا نہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ قریش نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو رک نہیں سکتے، اب کیا کیا جائے؟ تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو ستانے لگے۔ کبھی عمار کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، کبھی یاسر کو ستایا جا رہا ہے، کبھی سمیہ کو۔ کیوں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے؟ کہ ان کو اتنی تکلیف پہنچاؤ کہ یہ نبی کا ساتھ چھوڑ دیں۔ مگر ماننے والوں میں بھی ویسے ہی جذبہ تھا۔ کبھی بلال کو ستایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کبھی نئے مسلمانوں کو ان کے کپڑے اتار کے جلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جا رہا تھا، کبھی انگاروں پہ ان کو لٹا دیا جاتا تھا، مگر یہ نئے مسلمان کہتے تھے کہ ہمارے وجود کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے گا، مگر زمین پہ ٹکڑا ٹکڑا کر کے اگر ہمارے وجود کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضا میں بکھیر دیے جائیں نا، تب بھی ہمارے وجود کا ہر ٹکڑا زمین پہ گرنے سے پہلے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، تو پہلی بات حضرت ابو طالب کے پاس آ کے کہیں نے روکیے، پیغمبر نے کہا میں رکنے والا نہیں۔ پھر نئے مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، تو پیغمبر کے لیے بڑی سخت بات تھی یہ کہ پیغمبر اپنی تکلیف برداشت کر سکتے تھے، لیکن جو لوگ نبی کا کلمہ پڑھیں پیغمبر کی وجہ سے انہیں ستایا جا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سمیہ کو کس طریقے سے شہید کیا گیا؟ 2 اونٹ لائے گئے، عمار یاسر کی ماں کو سمیہ کہا جاتا ہے نا، 2 اونٹ لائے گئے، ایک پیر ایک اونٹ میں باندھا گیا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ میں باندھا گیا، اور دونوں اونٹ کو 2 سمت میں لے جایا گیا۔ ایسے جناب سمیہ کی شہادت ہوئی ہے تاریخ اسلام میں۔ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے جو یہ سچا دین ہم تک پہنچا ہے، سچا دین ہم تک پہنچائے۔ آگ کے انگارے ان کے وجود پہ پھینکے جاتے تھے، کس لیے؟ ان سے کہا جاتا تھا کہ تم خدا کا انکار کر دو، محمد مصطفیٰ کے خدا کا انکار کر دو، کہتے تھے ہم جان دے دیں گے مگر محمد مصطفیٰ کے خدا کا انکار کرنے والے نہیں، اور نہیں محمد مصطفیٰ کا انکار کریں گے۔ اچھا، تو جب مسلمانوں کو ستایا جانے لگا تو نئے مسلمانوں نے کہا اللہ کے نبی مکے میں رہنا ہمارے لیے بڑا سخت ہے۔ تو نبی پاک نے کہا کہ تم مکہ چھوڑ کے ہجرت کر جاؤ۔ مسلمانوں نے کہا کہاں ہجرت کر جائیں؟ کہا حبشے ہجرت کر جاؤ۔ پس بعثت کے 5ویں سال نئے مسلمانوں میں سے 15 مسلمان حبشے کی طرف ہجرت کر کے گئے، جس میں 11 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں۔ کتنے مرد تھے؟ 11 مرد 4 عورتیں۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟
बेअसत के 5वें साल, यानी दीन इस्लाम आए हुए अभी कितने बरस हो रहे थे? 5 बरस हो रहे थे, बेअसत के 5वें बरस। एक और आपसे बात अर्ज करना चाहूँगा, मगर उस बात को अर्ज करने से पहले एक सलावत का सहारा दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस बेअसत के 5वें बरस एक हिजरत है जिसमें से 15 लोग गए हैं। कहाँ के ऊपर गए हैं? हबशे की तरफ हिजरत करके गए। 11 मर्द हैं और 4 औरतें हैं। इतनी बात वाज़ेह हो गई। अच्छा, अब इन्होंने देखा कि भाई मुसलमान को भी हम सता रहे हैं, मगर ये तो बड़े अकीदे और बड़े ईमान के मालिक हैं, ये तो जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना वतन छोड़ने के लिए तैयार हैं, मगर नबी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी बेअसत के 5वें बरस शहजादी दो आलम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि मक्का मुकर्रमा में विलादत है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, नबी की बेटी और अली मुर्तज़ा में कितना फासला है सिन का? यानी शहजादी दो आलम अली मुर्तज़ा से कितनी छोटी हैं? अली मुर्तज़ा सन 30 आमुल फील में पैदा हुए, बेअसत के 10 साल पहले, और शहजादी बेअसत के 5 साल के बाद पैदा हुई। कितने बरस का फ़र्क हो जाएगा? 15 बरस का फ़र्क हो गया। जब नबी ने कलमे तौहीद को आम करना चाहा तो कुरैश को बात खलने लगी। एक बात। दूसरी बात, मगर जब पैगंबर ने कहा कि मैं पीछे हटने वाला नहीं अपने मिशन से, तो मुसलमानों को सताया जाने लगा। मुसलमानों ने कहा हम अपना वतन छोड़ देंगे पर दीन खुदा को नहीं छोड़ सकते। अच्छा, यहाँ के ऊपर भी कुरैश को शिकस्त हुई। अब मैं अपने मजमे को एक अहम बात बताना चाहूँगा। मौलाना आप ये बताइए कुरैश किसे कहते हैं? आप ये बताइए बनी हाशिम किसे कहते हैं? और आप ये भी बताइए बनी उमैया किसे कहते हैं? और आप ये भी बताइए बनी अब्बास किसे कहते हैं? इतनी बातें अर्ज करूं ताकि आइंदा में जब भी कुरैश की बात आए, जब भी बनी उमैया की बात आए, जब भी बनी हाशिम की बात आए या बनी अब्बास की बात आए तो पता चले भाई कुरैश किसे कहा जाता है, कुरैश किसे कहा जाता है। अब पहला सवाल, कुरैश किसे कहते हैं? कुरैश किसे कहते? अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, रसूल खुदा के पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब, दूसरे दादा हाशिम हैं, तीसरे दादा अब्द मुनाफ, चौथे दादा कुसई हैं। एक एक बात पे तवज्जो करिएगा, एक एक बात पे तवज्जो करिएगा। नबी गिरामी के पहले दादा का नाम क्या है जी? एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। खूब, अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र। ये नज़र जो है, नज़र कौन से दादा हो गए? रसूल खुदा के कौन से दादा हो गए? आप बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नज़र बिन कनाना रसूल खुदा के कौन से दादा हैं? 12वें दादा हैं। भाई साहब, अपने दादा परदादा के नाम याद हो या ना हो, कम से कम नबी पाक के तो कुछ दादा के नाम याद होना चाहिए। कम से कम 4 ही दादा के नाम याद आ जाए। तो नबी के 12वें दादा का नाम क्या है जी? नज़र बिन कनाना। 12वें दादा का नाम नज़र बिन कनाना। नज़र बिन कनाना को कुरैश कहा जाता है। नज़र बिन कनाना की औलाद को कुरैश कहते हैं। अब बात वाज़ेह हो गई। यानी जिसका नसब किस तक पहुँचेगा? नज़र बिन कनाना तक पहुँच जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? कुरैश कहा जाएगा। बस इतनी बात ज़हन में। इसका मतलब ये हुआ कि कुरैश सब के सब रसूल खुदा के रिश्तेदार थे या नहीं थे जी? सब के सब रसूल खुदा के रिश्तेदार थे। अब आप मुझे बताइए कुरैश किसे कहते हैं? नज़र बिन कनाना की औलाद को क्या कहा जाता है? जिसका नसब नज़र बिन कनाना तक पहुँचे तो उसे कुरैश कहते हैं। इन्हें कुरैश क्यों कहा जाता था? इन्हें कुरैश क्यों कहा जाता था? क्यों नज़र बिन कनाना को कुरैश कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था, ये अपने बाजू की कमाई को मेयार इज्जत समझते थे।
سمجھ گئے نا؟ یہ تجارت کرتے تھے، یہ بزنس کرتے تھے اور اپنے بازو کی کمائی کو عزت کا معیار سمجھتے تھے، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ پہلے جھاڑیوں میں رہتے تھے، یہ پہلے گھاٹیوں میں رہتے تھے، بعد میں جھاڑیوں سے نکل کے مکے کے اطراف کعبے کے آس پاس بسے۔ چونکہ متفرق ہونے کے بعد انہوں نے اجتماعی شکل اختیار کی ہے، اس لیے انہیں قریش کہا جاتا ہے۔ بس آپ کو بات اتنی واضح ہوگی، آپ میرا ساتھ دیں تاکہ میں اپنی بات کو عرض کر سکوں۔ اب آپ بتائیں گے قریش کسے کہتے ہیں؟ نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور نضر بن کنانہ ہیں کون؟ رسول خدا کے 12ویں دادا کو نضر بن کنانہ کہا۔ کیوں قریش کہا جاتا ہے؟ دو وجہ سے۔ پہلی وجہ، یہ اپنے بازو کی کمائی کو معیار عزت سمجھتے تھے، اس لیے انہیں قریش کہتے۔ دوسری وجہ، بکھرنے کے بعد انہوں نے اجتماعی شکل اختیار کی، اس لیے انہیں قریش کہا جاتا ہے۔ اب میں اپنے مجمع سے پوچھنا چاہوں گا، بنی ہاشم کسے کہتے ہیں اور بنی امیہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا اتنی بات؟ بنی ہاشم کسے کہتے ہیں اور بنی امیہ کسے کہتے ہیں؟ اب آپ بتائیں گے رسول خدا کے پہلے دادا جی عبد المطلب، دوسرے دادا جناب ہاشم، تیسرے دادا عبد مناف اور چوتھے دادا قصی۔ عبد مناف کون سے دادا ہیں رسول خدا کے؟ جی تیسرے دادا۔ عبد مناف کے دو بیٹے، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ عبد مناف کے کتنے بیٹے ہیں؟ دو بیٹے۔ ایک بیٹے کا نام ہاشم، دوسرے بیٹے کا نام عبد الشمس۔ عبد الشمس کے بیٹے کا نام امیہ ہے، امیہ کے بیٹے کا نام حرب ہے، حرب کے بیٹے کا نام ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان کے دو بیٹے، بڑے بیٹے کو یزید کہا جاتا ہے، چھوٹے بیٹے کو معاویہ کہا جاتا ہے، معاویہ کے بیٹے کو یزید کہا جاتا ہے، یزید کے بیٹے کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ پھر سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اب آپ ذرا سا ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد مسلسل۔ جب ہم بھی چھوٹے تھے، ہم جب چھوٹے تھے اور جب کوئی عالم دین آ کے کہتے تھے قریش نے یہ کیا، تو میں سوچتا تھا کہ اے کاش مولانا صاحب قریش کے بارے میں بھی کچھ بتا دیتے۔ جب مولانا بنی ہاشم کا نام لیتے تھے تو میں کہتا تھا کہ کچھ ڈیفینیشن بیان کرتے، تعریف بنی ہاشم کسے کہتے ہیں۔ یہ ضروری ہے نا، بغیر بتائے کیسے انسان جانے گا؟ بس قریش واضح۔ عبد مناف کے کتنے بیٹے آپ بتائیے گا؟ کتنے بیٹے؟ جی دو بیٹے۔ ایک بیٹے کا نام ہاشم، دوسرے بیٹے کا نام عبد الشمس۔ عبد الشمس کے بیٹے کا نام امیہ، امیہ کے بیٹے کا نام حرب، حرب کے بیٹے کا نام ابو سفیان۔ ابو سفیان کے کتنے بیٹے؟ دو بیٹے، بڑے بیٹے کو یزید اور چھوٹے بیٹے کو معاویہ، معاویہ کے بیٹے کا نام یزید اور یزید کے بیٹے کا نام معاویہ۔ اس سلسلے کو بنی امیہ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی امیہ۔ مولانا ایک مرتبہ آپ پھر سے نام لے لیجئے، آپ پھر سے۔ عبد الشمس، اس کا بیٹا امیہ، امیہ کا بیٹا حرب، حرب کا بیٹا ابو سفیان، ابو سفیان کے دو بیٹے، ایک کا نام یزید، دوسرے کا نام معاویہ، معاویہ کا ایک بیٹا یزید، یزید کا ایک بیٹا معاویہ۔ اس سلسلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی امیہ۔ اس سلسلے کو بنی امیہ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے بنی ہاشم کسے کہتے ہیں؟ بنی ہاشم کسے کہتے ہیں؟ عبد مناف کے دوسرے بیٹے کا نام ہاشم، ہاشم کے بیٹے کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے کتنے بیٹے؟ عبد المطلب کے کتنے بیٹے؟ 10۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے۔ دو بیٹے کے نام بتائیے۔ ایک بیٹے کو عبداللہ کہا جاتا ہے اور ایک بیٹے کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ عبداللہ اور ابو طالب سگے بھائی ہیں۔ عبداللہ کے بیٹے کا نام بتائیے۔
محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا نام بتائیے، فاطمہ زہرا۔ فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ میں شادی ہوئی تو ان کے بچے، ایک کو حسن اور دوسرے کو حسین، حسین کے بیٹے کو زین العابدین، زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے کو امام باقر، امام باقر کے بیٹے کو امام صادق، امام صادق کے بیٹے کو امام کاظم، امام کاظم کے بیٹے کو امام رضا، امام رضا کے بیٹے کو امام تقی، امام تقی کے بیٹے کو امام نقی، امام نقی کے بیٹے کو امام عسکری، اور امام عسکری کے بیٹے کو امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے، اس سلسلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی ہاشم کہا جاتا، یعنی اولاد ہاشم کو بنی ہاشم۔ حضرت عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ 10۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اور یہ سارے کے سارے بنی ہاشم ہوں گے، سارے کے سارے بنی ہاشم ہوں گے۔ اچھا، بنی امیہ واضح، بنی ہاشم بھی الحمدللہ واضح۔ بنی عباس بھی بتائیے مولانا کون تھے؟ بنی عباس کون تھے؟ حضرت عبد المطلب کے کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ، دوسرے بیٹے کا نام ابو طالب، ایک بیٹے کا نام عباس ہے، ایک بیٹے کا نام عباس ہے، اور ایک بیٹے کا نام حمزہ ہے، ایک بیٹے کا نام حارث ہے، مجھے مگر عباس سے کام ہے۔ عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ عباس۔ عباس کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ابن عباس ہے، جو مولا کے شاگرد تھے، جن کے لیے مولا نے بسم اللہ کی تفسیر کہی تو رات ختم ہو گئی، تفسیر ختم نہ ہوئے، یعنی مولائے کائنات کے شاگرد ہیں کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس کی نسل میں جو بادشاہ ہوئے نا، انہیں بنی عباس کہا جاتا ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ بنی عباس کہا جاتا ہے۔ اب ایک سوال کروں اپنے مجمع سے، یہ بتائیے بنی عباس بنی ہاشم ہیں یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ہوا کیا مشکل کیا ہوئی؟ مشکل کیا ہوئی میرا مجمع مجھے بہت معاف کرے گا، میں اب بھی طالب علم ہوں، اور ایک طالب علم ہونے کے عنوان سے سوچتا ہوں، اور پڑھے ہوئے درس کو صحیح طریقے سے اپنے سامعین تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے، نہ جانتے ہوئے بھی ہم نے عزائے حسینی کو نہ جانتے ہوئے بھی بھولے سے غفلت سے کن باتوں پہ واہ واہ کی جاتی ہے، کن باتوں پہ نعرے لگتے ہیں؟ خطیب کے پڑھنے سے پہلے جو نکتہ سامعین کے ذہن میں آ جاتا ہے اسی پہ واہ واہ ہوتی ہے، اس پہ ہی واہ واہ ہوتی ہے۔ یعنی ابھی خطیب نے بات نہیں کہی، نیچے کا مجمع کہتا اب یہ کہیں گے، اب یہ کہیں گے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے ہمارے ذہن کو ہلکی ہلکی باتوں کو سننے پہ مجبور کر دیا، ورنہ مجلس فرش عزا وہ جگہ تھی جہاں گہری باتیں کرنے کی جگہ ہے، جہاں خدا کی قسم فرش عزا اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں حق پسند، عدالت خواہ، حق پرست، جہاں غیور اور شجاع لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے نا، اسے فرش عزا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ درسگاہ ہے۔ علامہ محسن امین عاملی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اماد سنیے تو المدرسۃ انہا المدرسۃ فیہا یمکن التعلم والاستفادۃ لجمیع طبقات الناس۔ فرش عزا وہ یونیورسٹی ہے جس میں ایک وقت میں ہر طبقے کا انسان سیکھتا ہے۔ اللہ اللہ، ہر طبقے کا انسان ایک وقت میں سیکھتا ہے۔ یہ وہ درسگاہ ہے، یہ وہ اسکول ہے، یہ وہ کالج ہے، اور ایسی یونیورسٹی ہے جس میں تاریخ بھی پڑھائی جاتی ہے، ہسٹری بھی پڑھائی جاتی ہے، اخلاق بھی سکھایا جاتا ہے، عقائد بھی بتائے جاتے ہیں، فضائل اہل بیت سے آشنا بھی کرایا جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، تہذیب نفس کا بھی درس دیا جاتا ہے، تطہیر نفس کی بھی بات کی جاتی ہے،
اور خدا سے قریب ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ خدا کی قسم کتنا عظیم انقلاب ہے نا جس کی اذان منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ ذرا جوش سے تو پوچھئے، کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تند انفاس سے فولاد کو برماتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ زندگی شعلہ جب والا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، اپنے آقا کی تعصی پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، اللہ اللہ، جو حسینی بھی ہو اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ بس آپ نے دیکھا عزیزان محترم، ہم بیٹھے ہیں کربلا گام بگام کا مطلب یہ ہوتا ہے کربلا اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ کیوں آج تک ہم امام حسین کے عظیم یادگار انقلاب کو نہ سمجھ سکے؟ کیا ہم نے 57 سالہ حسین کو پڑھا؟ خدا کی قسم 57 سالہ حسین کو جاننے کی ضرورت ہے، پھر میرا امام سمجھ میں آئے گا، پھر میرے امام کا کارنامہ سمجھ میں آئے گا، اور وہ بھی جس حد تک ہم سمجھ سکیں گے اس حد تک، ورنہ حسین آپ کو میں ایک شعر پڑھ کے اپنے کربلا کے عظیم یادگار انقلاب کی عظمت کو بتانا چاہوں گا۔ ڈوب کر پار ہو گیا اسلام، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، ڈوب کر، توجہ کریں گے اس پہ، ڈوب کر پار ہو گیا اسلام، ڈوب کر پار ہو گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے، اللہ اللہ، ڈوب کر پار ہو گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے۔ دیکھا قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کو کہا جاتا ہے، عبد شمس کے بیٹے کا نام امیہ، امیہ کے بیٹے کا نام حرب، حرب کے بیٹے کا نام ابو سفیان، ابو سفیان کے 2 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام یزید ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام معاویہ، معاویہ کے بیٹے کا نام یزید اور یزید کے بیٹے کا نام معاویہ۔ اسے بنی امیہ کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بنی امیہ۔ میں اپنے قوم کے جوانوں سے اور اپنے قوم کے مومنین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس انسان کو بھی جس جگہ کوئی بھی اگر شک ہو کسی بات میں، تو میں یہاں ہوں، بغیر کسی جھجک کے اسے مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے۔ ہم امامہ لگاتے ہی اسی لیے ہیں، آپ کو پتا ہے، وگرنہ ہم بھی لوگوں کی طرح رہتے۔ ہم کیوں ماما لگاتے ہیں؟ ہم لگاتے اس لیے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا بہت سیکھا ہے، آپ کو اگر اس بارے میں پوچھنا ہے تو آپ ہم سے پوچھ لیجئے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ بس یہ ہوئے بنی امیہ۔ مولانا بنی ہاشم کو ایک مرتبہ پھر سے تکرار کریے، بات یہاں سے آئی تھی، ہلکی بات پہ واہ واہ ہوتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں گہری باتوں کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہیمفرے نے کہا تھا جس بلڈنگ کے نیچے شیعہ جمع ہو کر حسین کی عزا مناتے ہیں نا، اس بلڈنگ کو گرا دینا چاہیے۔ کیوں گرا دینا چاہیے؟ اس لیے کہ اس بلڈنگ کے نیچے جسے ہم امام بارگاہ کہتے ہیں نا، اس میں غیرت کی باتیں کی جاتی ہے، اس میں عزت کی باتیں کی جاتی ہے، اس میں کرامت نفس کی باتیں کی جاتی ہے، اس میں طہارت و پاکیزگی کی باتیں کی جاتی ہے۔ اچھا، بنی ہاشم، عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم، ہاشم کے بیٹے کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے کو محمد عبداللہ کے بیٹے
بیٹے کو محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا ہے، اور پھر فاطمہ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ پھر یہ ایک سلسلہ، اسے بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ بنی عباس کو ایک مرتبہ اور بتا دیجئے، بنی عباس کسے کہتے ہیں؟ رسول خدا کے ایک چچا ہیں عباس، عباس کے ایک بیٹے ہیں ابن عباس، جنہیں عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی نسل سے جو حکمراں ہوئے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بنی عباس کہا جاتا ہے۔ نہ بنی امیہ اچھے تھے اور نہ ہی بنی عباس اچھے تھے، اور انشاءاللہ بتاؤں گا عزیزان محترم ایک دو مجلس کے بعد کس طریقے سے بنی امیہ اسلام میں داخل ہوا اور کس طریقے سے بنی امیہ نے اقتدار کو حاصل کیا ہے۔ پہلے خلیفہ بنی امیہ سے نہیں، دوسرا خلیفہ بنی امیہ سے نہیں، تیسرے خلیفہ بنی امیہ سے ہیں۔ میرا مجمع اس پہ غور کرے گا۔ پس بعثت کے 5ویں برس 15 مسلمان ہجرت کر کے گئے۔ کہاں کے اوپر گئے؟ حبشے کو گئے۔ بعثت کے 5ویں برس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، اب زمانہ گزرتا رہا۔ یہ بعثت کیا ہے مولانا؟ اسے بھی بتائیے۔ بعثت کا مطلب دین آ چکا، دین کو آئے، قرآن کو نازل ہوئے اتنے دن ہو گئے، 7 برس 5 برس جب ہوا دین اسلام کو آیا ہوا بعثت کو، تو مسلمانوں کی ہجرت ہوئی۔ کتنے مسلمان ہجرت کر کے گئے؟ 15 مسلمان، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اچھا، 2 مہینے یہ حبشے میں رہے۔ اب یہ مسلمان جو 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں 2 مہینے کے بعد مکے میں واپس آ گئے۔ اب جب مکے میں واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی وطن کی محبت ستاتی ہے نا انسان کو۔ یہ لوگ حبشے چلے گئے تھے اور وطن ان کا مکہ تھا، تو وطن کی محبت میں واپس پلٹے، وطن کی محبت میں، یا پردیس کی مشکلات نے ستایا۔ اب جب دوبارہ مکے آئے تو قریش اور زیادہ ستانے لگے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات۔ قریش کسے کہتے ہیں جی؟ نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش میں 25 چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں۔ کتنے قبیلے ہیں قریش میں؟ یعنی قریش ایک بڑی چھتری کا نام ہے، اس بڑی چھتری کے نیچے کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے۔ 2-3 قبیلے آپ بتا دیجئے۔ بنی ہاشم بھی قریش، بنی امیہ بھی قریش، بنی عباس بھی قریش، بنی زہرہ بھی قریش، بنی عدی بھی قریش، بنی تیم بھی قریش۔ یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے آپ دیکھیں نا، وہ اوپر ہے، اور جتنے بھی نیچے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوں گے یہ سارے کس میں داخل ہوں گے؟ قریش میں۔ بس بنی ہاشم قریش ہیں یا نہیں؟ بنی ہاشم بھی قریش، بنی امیہ بھی قریش، بنی عباس بھی قریش، بنی زہرہ بھی قریش، بنی تمیم بھی قریش، بنی عدی بھی قریش۔ قریش میں 25 چھوٹے چھوٹے قبیلے داخل ہیں۔ اتنی بات جب کہہ لی تو بعثت کے 5ویں برس کتنے مسلمان حبشے کی طرف گئے ہیں جی؟ 15 لوگ، جس میں سے 11 مرد اور کتنی خواتین ہیں؟ 4۔ اب جب یہ واپس آئے کتنے مہینے کے بعد واپس آئے ہیں؟ 2 مہینے کے بعد واپس آئے ہیں۔ میرا مجمع اسی طریقے سے، چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے جس میں آپ کے بھی سہارے کی ضرورت ہے، اور اب ان قریب انشاءاللہ وہ زمانہ آ چکا ہے، آئے گا۔ اب ہمیں اتنا بزی ہو گئے کہ بھئی گھر میں پڑھ نہیں سکتے، مطالعہ کر نہیں سکتے، یہ فرش ازاں کی برکت ہے، تو یہاں ہمیں پڑھ کے آنا ہوگا، اور آپ کو صرف اتنی زحمت ہوگی، ہم پڑھ کے آئیں گے، آپ سنیں، اور آئندہ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے اگر ان باتوں کو لکھا جائے، اگر ان باتوں کو نوٹس بنایا جائے نا، چاہے کاغذ قلم کے ذریعے سے، چاہے اپنے موبائل میں، چاہے ٹیبلیٹ کے ذریعے سے، جس طریقے سے بھی ہو سکے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں مولانا؟ کیوں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے؟ کالجوں میں سوالات ہوتے ہیں، اسکول میں پوچھا جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں گفتگو اور بحث و مباحثہ ہوتا ہے، تو ہمارے قوم کا بچہ ڈٹ کے اپنے مذہب کا دفاع کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ سے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ بعثت کے 5ویں برس، اب جب یہ پلٹ کے آئے تو قریش انہیں اور ستانے لگے، لہٰذا بعثت کے 7ویں برس پھر جناب جعفر طیار
جناب جعفر طیار کی قیادت میں 101 مسلمان حبشے ہجرت کر کے گئے. اور جب حبشہ ہجرت کر کے گئے، ایک اور اپنے مجمع کو بات بتانا چاہتا ہوں. اس وقت کا زمانہ ایسا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے. قیصر لقب ہے، نام نہیں ہے. روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، اور مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور حبشے کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد. یہ نجاشی ہو، ہم ایک ہی فرعون کو پہچانتے. کس فرعون کو؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. وگرنہ مصر میں جتنے بھی بادشاہ ہوں گے، ہر بادشاہ کا لقب کیا ہوگا؟ فرعون ہوگا. مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون، روم کے بادشاہ کو قیصر، ایران کے بادشاہ کو کسرا، اور حبشے کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نجاشی کہا جاتا ہے. جعفر طیار کسے کہتے ہیں؟ جناب جعفر طیار کون؟ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں. جی، حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے. آپ بتائیے، طالب، عقیل، جعفر طیار اور علی مرتضیٰ. اور علی مرتضیٰ. خب حضرت ابو طالب کے کتنے بیٹے ہو گئے؟ میرا مجمع بتائے گا. 4 بیٹے ہو گئے نا. کون کون؟ طالب، عقیل، جعفر طیار اور حضرت علی علیہ السلام. طالب کے کوئی اولاد نہ تھی. آپ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کیوں نقل کر رہا ہوں؟ کربلا میں امام حسین کے ساتھ جو بھی بنی ہاشم تھے، سب اولاد ابو طالب تھے. سب کے سب اولاد ابو طالب. کس کے بیٹے تھے؟ عقیل کے بیٹے تھے، جعفر طیار کے بیٹے تھے، اور مولا کے بیٹے تھے. اس کے علاوہ بنی ہاشم میں سے کوئی نہ تھا. اور طالب کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں. طالب لا ولد تھے. پر کربلا میں جتنے بھی بنی ہاشم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، سب کے سب کیا تھے؟ سب کے سب اولاد ابو طالب تھے. تو یہ جو بعثت کے 7ویں برس 101 مسلمان ہجرت کر کے گئے. کہاں کے اوپر گئے؟ کہاں کے اوپر گئے؟ حبشے میں گئے. نجاشی کے سامنے جس نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، اس ذات گرامی کو جعفر طیار کہا جاتا ہے. اور وہاں کے اوپر پھر مسلمانوں کو کامیابی ملی. حبشے میں بھی مسلمانوں کو کامیابی ملی، اسلام کو کامیابی ملی. یہ کب کی بات ہے؟ کب کی بات ہے؟ بعثت کے 7ویں سال، 7ویں برس. اب قریش نے یہ چاہا کہ بنی ہاشم کے اوپر ایک معاشی، کاروباری، ایک اجتماعی اور سماجی پابندی عائد کی جائے. اسے کہتے ہیں شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا. کس کا واقعہ پیش آ گیا؟ شیب ابی طالب کا. یہ شیب ابی طالب کیا ہے؟ اسے بھی میں بتانا چاہوں گا. مولانا آپ اس کی بھی وضاحت کریے. شیب ابی طالب کیا ہے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، خانہ کعبہ کہاں کے اوپر ہے؟ مدینے میں یا مکے میں؟ مکہ مکرمہ میں. خانہ کعبہ اگر یہاں ہے تو ایک پہاڑی کو صفا کہتے ہیں اور دوسری پہاڑی کو مروہ کہتے ہیں. کوہ صفا کے قریب حضرت ابو طالب کا ایک قلعہ نما گھر تھا. اس گھر کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ یعنی مکے میں پہاڑوں کے درمیان کوہ صفا کے پاس حضرت ابو طالب کا قلعہ نما ایک گھر تھا. اس گھر کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیب ابی طالب. بعثت کے 7ویں برس جب قریش نے بائیکاٹ کیا ہے بنی ہاشم کا. کس طریقے سے بائیکاٹ کیا تھا؟ صرف بنی ہاشم کے خلاف بائیکاٹ تھا. وہ کیا؟ نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے شادیاں کی جائیں گے، نہ لڑکی دی جائے گی اور نہ ہی لڑکی لی جائے گی، اور نہ ہی ان سے میل جول رکھا جائے گا. کس سے؟ کس سے؟ بنی ہاشم سے. بنی ہاشم سے. اس وقت بنی ہاشم کی تعداد 40 تھے. سارے قریش ایک طرف اور بنی ہاشم ایک طرف. کیا تھا؟ نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ کچھ خریدا جائے گا، نہ ان سے کچھ بیچا جائے گا، نہ ان کی لڑکی لی جائے گی، نہ انہیں لڑکی دی جائے گی، اور ان سے کوئی بھی میل جول نہ رکھا جائے گا. آپ کو پتہ ہے بعثت کے 7ویں برس سے لے کر بعثت کے 10ویں برس تک 40 بنی ہاشم. کتنے بنی ہاشم؟ 40 بنی ہاشم. سب کو جناب ابو طالب شیب ابی طالب میں لے کے گئے. کتنے برس تک رہے؟ 3 برس تک. شیب ابی طالب میں کس کی دولت کام آئی ہے؟
کس کی دولت کام آئی ہے؟ خدا کی قسم خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کام آئی ہے۔ 3 برس تک شیب ابی طالب میں جس کے مال و دولت جس کا کام آیا ہے اسلام کی راہ میں، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ شیب ابی طالب میں حضرت فاطمہ زہرا بھی ہیں، کتنے سال کی ہیں؟ بھائی شیب ابی طالب کا واقعہ کب رونما ہوا؟ بعثت کے 7ویں برس، اور شہزادی کب پیدا ہوئی ہیں؟ بعثت کے 5ویں برس۔ شہزادی دو عالم کتنی برس کی ہیں؟ 2 برس کی ہیں۔ اور کتنے سال تک شیب ابی طالب میں رہے؟ 3 برس تک۔ اب میرا مجمع توجہ کرے گا، مسلمان اسی میں بھوکے رہتے تھے 3 برس تک۔ خدا کے قسم تاریخ بغیر دیکھے کوئی بات آپ کے سامنے عرض نہیں کرتا ہوں، ساری باتوں کو بڑے اعتبار کے ساتھ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ آپ میری باتوں پہ ڈٹ کے کسی سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، بڑے اعتماد سے باتوں کو عرض کرتا ہوں۔ اپنے مومنین کے درمیان بغیر دیکھے، کتاب سے دیکھے بات کو بیان کرنے کی جرت نہیں کرتا ہوں، پہلے کتاب میں دیکھتا ہوں پھر آ کے ممبر سے بیان کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ شیب ابی طالب میں 3 برس تک جس نے پیغمبر کا بستر بدلا ہے، یعنی پیغمبر کو علی مرتضیٰ کی جگہ سلاتے تھے، علی مرتضیٰ کو پیغمبر کی جگہ سلاتے تھے، وہ کون تھا؟ ابو طالب۔ تاریخ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، رات بھر تلوار لیے کھڑے رہتے تھے، رات بھر تلوار لیے کھڑے رہتے تھے۔ کیوں علی مرتضیٰ کو نبی کے بستر پہ سلاتے تھے؟ نبی بچ جائیں، اگر جان جائے تو علی مرتضیٰ کی چلی جائے۔ بعثت کے 10ویں برس شیب ابی طالب سے باہر نکلیں، کب؟ بعثت کے 10ویں برس۔ اب جب 10ویں برس اسی شیب ابی طالب میں مسلمان اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، کھانے کے لیے سامان نہیں ہوتا تھا تو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، یہ سختیاں جھیلی ہے مسلمانوں نے، تب یہ اللہ کا دین ہم اور آپ تک پہنچا ہے، تب سچا دین پہنچا ہے جس کے لیے زہرا کا لال نکلا ہے۔ بعثت کا 10واں برس شیب ابی طالب سے باہر آئے۔ میں ساری باتوں کو تو عرض نہیں کر سکتا چونکہ مجھے بہت ساری باتیں عرض کرنا ہے۔ 10ویں برس جب باہر آئے تو حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ کب ہوا؟ بعثت کے 10ویں برس۔ اور حضرت ابو طالب کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ، 1 مہینے کے فاصلے پہ پہلے حضرت ابو طالب کا انتقال اور اس کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا، تو پیغمبر پاک نے اس سال کو حزن کا سال رکھا اور کہا عام الحزن، یعنی نبی کے لیے جو پورا سال غم کا سال قرار دیا گیا، اس سال کو وہ سال تھا جس میں جناب ابو طالب کی وفات اور جناب ابو طالب کی وفات کے ساتھ ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دے دے بر محمد اور آل محمد۔ بس عزیزان محترم، اب انشاءاللہ کل کی بات انشاءاللہ بعثت کا 11واں برس۔ اب یثرب کے مقدر کی بیداری، یثرب کسے کہتے ہیں؟ مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا جب تک نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ نہ گئے تھے۔ مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا، پر جب نبی نے ہجرت کر کے مدینہ کو آباد کیا تو مدینہ بن گیا، اور جب نبی آئے تو مدینہ کو طیبہ کہا جانے لگا۔ یہ میرے نبی کی برکت سے مدینہ کو طیبہ کہا جانے لگا۔ مدینہ میں 2 قبیلے رہتے تھے۔ مدینہ میں کتنے قبیلے رہتے تھے؟ 2 قبیلے۔ ایک قبیلے کا نام ہے اوس اور دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج۔ اسے یاد کرنا پڑے گا۔ انہی نے اسی قبیلے خزرج کے 6 لوگ مسلمان ہوئے آ کر بعثت کے 11ویں برس، پھر 12ویں برس 12 لوگ، 13ویں برس 75 لوگ، اور پھر انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ مکہ چھوڑیے اور مدینہ تشریف لے آئیے۔ اسلام مکے میں اترا ہے وہ مدینے سے پھیلا ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کہاں پہ اترا ہے؟ مکے میں اترا ہے پر مدینے میں پھیلا ہے۔ الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء،
اسلام کے لانے والے کو نبی گرامی کہا جاتا ہے، اور اسلام کے بچانے والے سورما کو حسین کہا جاتا ہے۔ جس نے دین اسلام کو بچایا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے، جس نے اسلام کا تحفظ کیا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جو تلواروں سے یہ کہہ رہا تھا، شاعر عرب شاعر کا شعر ہے کہ عرب شاعر کا شعر ہے، ان کان دین محمد لم یستقم اللہ بسیفی الا بقتلی یا سیوف خزینی۔ اے تلواروں سنو، اگر دین خدا بچے گا اور میری شہادت پہ بچے گا، میرے قتل ہونے سے خدا کا دین بچے گا۔ اے تلواروں آؤ، اور حسین کا گلا حاضر ہے، حسین کے گلے کو سر و تن کو جدائی کر دو، سر و تن میں جدائی کر دو۔ یہ دین کی وہ طاقت ہے۔ کیا حسین کو سکینہ سے محبت نہیں؟ کیا حسین کو علی اصغر سے محبت نہیں؟ کیا حسین کو رباب سے پیار نہ تھا؟ کیا حسین کا اکبر حسین کے لیے پیارا نہ تھا؟ رباب کے لیے تو میرے حسین نے کہا ہے کہ میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں جس گھر میں میری رباب اور سکینہ رہا کرتی ہیں، مجھے اس گھر سے پیار ہے۔ بس عزیزان محترم، کیسے کیسے اصحاب با وفا تھے، ہماری جان حسین کے با وفا ساتھی اور اصحاب کے اوپر قربان ہو جائے۔ ایک ساتھی کا تذکرہ کروں گا، اور اس ساتھی کو بھی نجات دینے میں اس کی شریک حیات کا کردار ہے۔ اس ساتھی کو، حسین کے اس با وفا ساتھی کو زہیر قین کہا جاتا ہے۔ جب ایک انسان کوئی تحریک چلائے، جب ایک انسان ایک مشن کو لے کے اٹھے نا، تو اسے افراد بھی تلاش کرنا چاہیے۔ یہ حسین نے بتایا۔ زہیر عثمانی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، مگر حسین کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ زہیر میرے مسلک کا انسان ہے، زہیر کے اندر کیپیسٹی پائی جاتی ہے، زہیر میرے مشن میں شریک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا قبیلے بنی فزارہ کا ایک شخص کہتا ہے کہ ہم حج کر کے واپس ہو رہے تھے عراق کے طرف، اور حسین کا بھی قافلہ عراق کی طرف رواں دواں تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ حسین سے روبرو ہو جائیں۔ جہاں حسین رکتے تھے ہم وہاں نہیں رکتے تھے، جہاں ہم رکتے تھے وہاں حسین کا قافلہ نہیں رکتا تھا۔ لیکن ایک جگہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے، دونوں کا قافلہ آمنے سامنے رکا۔ حسین نے اپنا قاصد بھیج دیا۔ آپ کو پتا ہے، خاتون بھی، کچھ خواتین ایسے ہیں جنہوں نے خود کو بھی تاریکی سے نکالا، اپنی شوہر کو بھی تاریکی سے نکالا۔ حسین کا قاصد آیا، کتنا عظیم ہے زہرا کا لال۔ حسین کا جب قاصد آیا، زہیر بن قین خیمے میں تھے، اس شخص کا بیان ہے ہم سب کھانا کھا رہے تھے۔ حسین کے قاصد نے آ کے کہا، زہیر فرزند زہرا، حسین تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ جہاں تھے ویسے ہی رکے رہ گئے، اور ایسا سکوت طاری ہوا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں، جیسے ہمارے سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اس سکوت کو کس نے توڑا ہے؟ دلہن کہنے لگی، دلہن زہرا کا لال حسین، زہرا کا لال حسین، فاطمہ کا بیٹا حسین تمہیں بلائے، کتنے شرف کی بات ہے، اور تم سوچتے ہو جانے کے اوپر۔ اے زہیر، خدا کی قسم یہ دلہن کا کردار تھا جس نے زہیر کو آج تک تاریکی سے نکال دیا۔ خود دلہن نے بھی اپنی تاریکی کو، اپنے کو تاریکی سے نکالا۔ جب تک تاریخ کربلا پڑھی جاتی رہے گی اور جب تک کائنات باقی رہے گی، زہیر کا نام باقی رہے گا، زہیر کے ساتھ دلہن کا نام باقی رہے گا۔ حسین کی ماں بلائیں، حسین کی ماں بلائیں، اور سوچنے کی بات ہے، خدا کی قسم اگر حسین ایک لمحے کے لیے مل جائے تو حسین کیسا بدلاؤ لے آتا ہے۔ زہیر اٹھے، حسین کے خیمے میں آئے، تیسرا انسان نہ تھا، فقط زہرا کا لال حسین تھا اور یہ زہیر تھے۔ حسین اور زہیر میں کیا باتیں ہوئی کسی تاریخ نے نہ بتایا، مگر جب خیمے حسینی سے زہیر نکلا تو زہیر کا چہرہ نورانی ہو گیا تھا، زہیر بدل چکا تھا، اور زہیر اپنی بیوی سے کہنے لگے، میں نے مرنے کا مصمم ارادہ کر رکھا ہے، تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ تو زہیر کی بیوی نے کہا، ایک شرط پہ جاؤں گی، کل قیامت
قیامت میں رسول خدا کے سامنے شفاعت کرنا ہوگا۔ زہیر کی بیوی واپس پلٹی، شہادت کا وقت آ گیا، نماز ظہر کا وقت آیا، شہید آگے کھڑے ہوئے، زہیر آگے کھڑے ہوئے، شہید تیروں کو اپنے سینے پہ لیتے جاتے تھے، اور جب زہیر کی شہادت ہو گئی، دلہم نے اپنے غلام سے کفن بھیجا تھا، وہ کفن یہ تھا کہ زہیر بے کفن ہوگا، لے جا زہیر کو کفن پہنا دینا، مگر غلام بڑا ہمارے پاس تھا۔ جب کربلا آیا، زہیر کا سردار بے کفن، زہرا کا لال بے گورو کفن، ایک مرتبہ میں اپنے آقا زہیر کو کیسے کفن پہنا دوں؟ فرزند فاطمہ بے گورو کفن، زہرا کا لال بے گورو کفن، میں اپنے آقا کو کیسے کفن دوں؟ فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ محمدہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کی حرمت کا، تجھے ان اسماء حسنہ کا واسطہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، ہم گنہگار ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جن لوگوں نے التماس دعا کے درخواست کی ہے پاک پروردگارا، تمام مومنین مومنات جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ شدید علیل ہے معبود، تجھے سکینہ بنت الحسین کی حرمت کا واسطہ مولانا کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔